السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 2، لیسن نمبر 2۔ تختی نمبر 2 کا آغاز کریں گے، تختی نمبر 2 پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور اچھی طریقے سے آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں بہترین انداز میں تجوید و قراءت کے ساتھ، تو آپ ہماری تختی نمبر 1 کا جائزہ لیجئے۔ تختی نمبر 1 کی ویڈیو آپ دیکھیے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ڈال دوں گی، تو آپ اس میں تختی نمبر 1 پڑھ کے تختی نمبر 2 کا طریقہ سیکھیں۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات ہے۔ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تختی نمبر 1 میں مفرد حرف سیکھے تھے، حروف مفردات سیکھے تھے، سنگل حرف ہم نے پڑھنا سیکھا تھا، مفرد حرف پڑھے تھے۔ مفرد حرف کو ہم نے کس طرح کس اندازے سے پڑھے تھے، ہمیں اسے ہی لیتے ہوئے چلتے ہوئے ہمیں تختی نمبر 2 پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے تختی نمبر 1 کے تمام حرف کو پڑھنا سیکھا تھا، جس طریقے سے جن اندازوں سے جن مقداروں سے ہم نے پڑھنا سیکھا تھا، اب ہم تختی نمبر 2 بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 2 میں صرف یہ فرق ہوگا کہ ہم نے وہاں سنگل حرف پڑھے تھے اور یہاں پہ ہم 2-3 حرف جو ہیں وہ ملا کر لکھے گئے ہیں۔ تختی نمبر اس لیے ان حرف کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات ہے، 2 یا اس سے زائد حرف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنگل حرف مفرد حرف ہوتا ہے، اور جب 2-3 حرف مل کر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ حروف مرکب حرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اجتماعی حرف لکھے ہوں گے، 2 یا 3 حرف ملا کر لکھے گئے ہوں گے اور ایک ساتھ ترتیب میں سب لکھے ہوئے ہوں گے تو وہ حروف مرکبات کہتے ہیں۔ سنگل 2-3 حرف لکھے ہوئے ہوں گے وہ مرکب حرف کہلائے گا، اور ایک ساتھ جو لکھے ہوئے ہوں گے وہ حروف مرکبات کہلائیں گے، اجتماعی، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم حروف مرکبات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے قواعد پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ایزیلی۔ 2 یا اس سے زائد حرف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 یا جیسے آپ دیکھیں لام الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لام الف، یہ 2 حرف ایک ساتھ ملا کے لکھے گئے ہیں تو یہاں پہ یہ مرکب حرف کہلائے گا۔ 2 یا اس سے زائد حرف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حرف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی تختی میں تختی نمبر 1 میں مفرد حرف پڑھے تھے، اسی طریقے سے ہم مرکب حرف کو بھی پڑھیں گے، اسی اندازے سے ہی پڑھیں گے۔ مرکب حرف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ جس طرح ہم نے تختی نمبر 1 عربی لہجے میں پڑھنا سیکھی تھی، اسی طریقے سے ہی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہوگا، صرف ہمارے حرف جو ہیں وہ ملا کر لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اردو میں بھی آدھی اشکال پڑھنا سیکھی تھی، اسی طریقے سے یہ ملا کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان پہ ابھی زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، زبر زیر پیش یا اس میں حرکاتیں آ جائیں گی تو یہ کلمات کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ صرف مرکب حرف ہیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، سنگل حرف تو پورا لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا، یہ سارے فل فارم میں لکھے ہوئے ہیں یہ، لیکن 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حرف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی دیکھیں آپ ان حرف میں دیکھیں با الف ہے، نون الف ہے، لام الف ہے، ان میں آدھی اشکال لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے کا حصہ جو ہے حرف کا وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر حرف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں
با الف ہے، نون الف ہے، تا الف ہے، ان کی سب کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن ان کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے؟ نقطوں کے رد و بدل سے۔ یعنی با کا نقطہ جو ہے وہ نیچے ہے، نون کا نقطہ ہے وہ اوپر ہے، تو ہم نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں سین اور شین، ان کی بھی شکل ایک جیسی ہے، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، لیکن ان کی پہچان کیسے ہو رہی ہے؟ نقطوں کے رد و بدل سے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے آپ ان آیتوں کا اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کو سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک کے ساتھ آپ اللہم ربی زدنی علما 3 بار یہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ پھر اس آیت کا بھی اہتمام کیجیے تاکہ آپ کا سبق آپ جب بھی یاد کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، آپ بھولیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے ہم تختی نمبر 2 پڑھیں گے، کس طرح سے اسے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف با الف۔ دیکھیے جب بھی ہم ادا کریں گے، مرکب حرف کو بھی ادا کریں گے، تو مرکب حرف کو بھی ہم مکمل حرف تہجی کی طرح پڑھیں گے، اور معمولی سا بالکل ٹھہریں گے اور دوسرا جلدی سے ہم پڑھ لیں گے۔ ہمیں ایک ہی سانس میں دونوں حرف کو نہیں پڑھنا، ہمیں دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں رکنا اتنا ہے، صرف خالی ہمیں سانس روک کے فوراً دوسرا میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نون الف تا الف یا الف سا الف۔ دیکھیں ہمیں یہاں پہ سا میں واضح طور پر فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ سا میں سیٹی نہیں نکلے گی، سا یا اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سا کو بالکل ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے اور اس میں سیٹی بھی نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے؟ سین اور سا میں فرق کریں گے، ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں تو ان میں فرق کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ سا، سین اور صاد، ان تینوں کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ سا میں سیٹی نہیں نکلے گی، سین میں سیٹی نکلے گی، صاد میں سیٹی نکلے گی، صاد کو پر کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں تینوں میں یہ فرق ہوگا۔ سا الف شین الف، شین میں تفشی ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے؟ شین پڑھتے وقت بالکل نارملی ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے۔ سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف۔ دیکھیں یہاں پہ حرف مستعلیہ آیا ہے، حرف مستعلیہ کو ہمیں پر پڑھنا ہے، ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ آگے کی تختیوں میں یا قرآن پاک میں ہمیں یہاں پہ تو چلیں بلو کلر کا ورڈ لکھا ہوا ہے حرف مستعلیہ کا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک تو ایک ہی قلم سے لکھا ہوگا، ایک ہی کلر میں ہوگا، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ بگنرز جو ہیں ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیجیے تاکہ آپ کو آگے پڑھنے میں ایزی رہے۔ ہا الف عین الف غین الف، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی حرف مستعلیہ ہیں،
غین کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے ہمیں. صاد الف، ضاد الف، طا الف، ذا الف. دیکھیں زا، ذال اور وہ، ٹھیک ہے، ان تینوں کی آواز ایک جیسی ہے. زا میں ہمیں کیا کرنا ہے، زا میں سیٹی نکلے گی، ذال باریک پڑھا جائے گا، ذا باریک ہے لیکن اسے ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے. دونوں کی ذال اور ذا کی آواز ایک جیسی ہے. ذال اور ذا میں کیا فرق ہوگا، ذال میں سیٹی نہیں نکلے گی، ذا میں بھی سیٹی نہیں نکلے گی، لیکن انہیں ہمیں اسے باریک پڑھنا ہے ذال کو، اور ذا کو پر پڑھنا ہے. میم الف، ہاء الف، کاف الف، لام با. ٹھیک ہے، لام اور با ہم دونوں کو پڑھیں گے. لام کو مکمل پڑھنے کے بعد 5 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پھر ہم با کو پڑھیں گے. کاف با، کاف تا، کاف سا، کاف فا، طا با، سین لام، شین لام، صاد لام. صاد میں ہمیں، صاد اور ضاد میں ہمیں فرق رکھنا ہے کہ جب بھی ہم صاد ادا کریں گے، مکمل صاد کو جو ہے مکمل ادا کرنے کے بعد جو آخر میں دال ہے وہ اس کو، دال کو قلقلہ کرنا ہے. صاد کا دال جو ہے ہمیں واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قا لام، عین لام، غین لام، کاف لام، کاف نون، طا نون، ظا نون، جیم دال، خا دال، حا دال، عین دال، غین دال. دیکھیں پڑھنے میں ہمیں یہ بھی فرق کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی حرف ادا کریں تو منہ اور آواز کھول کر بالکل لاؤڈلی پڑھیں تاکہ آپ کی آواز بالکل کلیئرلی نکلے. آواز کو لہراتے ہوئے ہم نہیں پڑھیں گے، بالکل اسٹریٹ فارم میں ہم تمام حرف کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، خا ذال، خا زا، حا را، با را، یا را، طا را، ظا را، با میم، نون میم، تا میم، یا میم، ثا میم.
لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف. دیکھیں قوف اور کاف میں فرق ہے. قوف کو ہم پر کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے. ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. ملتی جلتی آواز والے جو حرف ہیں ان میں تمام حرف میں ہمیں واضح ہی ہمیں فرق کرنا ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہاں واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا یا تا عین طا فا ظا با لام با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا
لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام عین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام شین کاف را با سین میم۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس سبق کی آپ اچھے سے اچھے دہرائی کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کو مضبوطی سے آپ کا سبق یاد ہو جائے۔ تختی نمبر 1 کا بھی جائزہ لیجیے گا، تختی نمبر 2 کا بھی لیجیے گا۔ تختی نمبر 2 میں ابھی صرف ہم نے مرکب حرف پڑھے ہیں، لیکن آگے جب ہم کلمات پڑھیں گے تو ان پر حرکات آ جائیں گی، زبر زیر پیش آ جائیں گے، تو یہ کلمات بن جائیں گے۔ تختی نمبر 2 میں یہ آدھی آدھی اشکال والے الفاظ ہیں، یہ جیم ہے، نون ہے، تا ہے، ان کی اچھے سے اچھی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو آگے تختی نمبر 3 پڑھنے میں ایزی رہے، کلمات بنانے میں ایزی رہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ ہم تختی نمبر 3 نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اس میں آپ کو کافی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہماری نیو سے نیو ویڈیوز آپ کے پاس جلد سے جلد آئیں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔